آسمان اللہ جاندا ہے جے آسمان اللہ کر لگے تے آسمان تو مصطفیٰ یہ محبتوں کا ایک عظیم امتزاج ہے. اب سمجھیے کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی. یہ محبتوں کا بابا جی عظیم امتزاج ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو عظمت مصطفیٰ کی پاؤ گے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو خدا کے ترنگے پاؤ گے. خالق کہتا ہے مجھے مخلوق کی شاہکار جو ہے نا جس کا نامی محمد مصطفیٰ ہے. قاری صاحب وہ مجھے بڑا عزیز ہے, وہ مجھے بڑا عزیز ہے. اور وہ مصطفیٰ کہتے ہیں کاش کہ ساری کائنات میرے رب کو مان لے. دونوں کی محبت عجیب ہے. ایک منوانا چاہتا ہے خدا, دوسرا منوانا چاہتا ہے مصطفیٰ. ایک کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میرا یار نہ مان لے. بولیے نا ذرا. دوسرا کہتا ہے میں اپنی وحدانیت, اپنی یقینیت, اپنا ایک ہونا اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک زہرا کے پاپا کو نہ دوں. فرمایا گیا قاری صاحب میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. بولو نا سبحان اللہ. حالانکہ بھائی جان دنیا اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں نا, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو قبلہ حافظ جی خدا کو مانتے ہیں. کسے مانتے ہیں؟ خدا کو مانتے, پھر بھی مسلمان نہیں. ہندو کا ایک لمبا طبقہ خدا کو مانتا ہے. کرسچین جو ہیں قاری صاحب, جو عیسائی ہیں, کافی لوگ خدا کو مانتے ہیں. ایتھسٹ خدا کو مانتے ہیں اور یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں وہ سر خدا کو ایک مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک سپریم پاور ہے, ایک ایسی اتھارٹی ہے جو سارا نظام قدرت چلا رہی ہے. پر مسلمان اس لیے نہیں کہ رب دے یار نو جو نہیں مانتے. بولیے نظر بات نہیں آپ کو سمجھ میں آئی. مسلمان اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ کو نہیں. مصطفیٰ آپ نے پرکار دیکھی ہوگی, پرکار یا نہیں دیکھی تو بچوں اپنے سے جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان سے دیکھ لیجئے گا. جس کو پرکار کہتے ہیں اس کا حافظ جی ایک محور ہوتا ہے. یہ محور ہے ایک اس کی جو ٹانگ کہہ لیں آپ کو سمجھنے کے لیے, محور پہ رکھ کے اس ٹانگ کو گھمایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. جب تک محور قائم رہے گا اس کا احاطہ چلے گا. محور اس کا جو آگے پیچھے ہوگا اس سے جو کھینچا جانے والا دائرہ ہے نا وہ مکمل نہیں ہوگا. کائنات عالم میں دین اسلام میں وہ جو محور ہے نا وہ محمد کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے جی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ہم اس محور اور مرکز سے جڑے رہیں گے ہم اسلام کے دائرے کے اندر رہیں گے. جو ہی ہمارا وہ محور مرکز وہ درمیانی نقطہ آگے پیچھے ہو گیا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اب بتاؤ کتنی اہمیت ہے میرے پاک نبی. چونکہ احباب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے موت پہ بیان کرنا ہے. موت پہ چند ایک گزارشات کر کے اجازت لے لوں گا, وگرنہ میں جو ذہن بنا کر آیا تھا وہ باپ کی شان. ویسے باپ کی شان آپ نے مجھ سے کئی بار سنی ہوئی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی, یہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کو مصطفیٰ نے خدا سے مانگا ہے. نہیں بول دے نہیں, جسے خدا نے مصطفیٰ سے مانگا ہے. ان کا چونکہ ٹاپک نہیں میں ان پہ گفتگو کرتا. یہ کہتے ہیں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کیا ہے. پھر اس دوسری روایت پہ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ جو ٹاپک دیا ہے میں اس پہ کلام کروں گا. موت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کریم اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیاوی لذتوں کو مٹانے والی اٹل حقیقت کا نام موت ہے. دنیاوی لذتوں. پھر آگے پیر علی کی باری آ رہی ہے. جو راوی ہے میں اس کا ذکر تو کروں گا نا. حضرت علی سے پوچھا گیا یا علی, علی دے نام سے بولو سبحان اللہ, علی جمال, علی جمال, علی جمال, علی جمال, علی سوال, علی جواب, علی آلہ, علی اولا, علی دوائے, علی دعائے, علی صدائے, علی وفائے, علی نمازی مسجد دا, علی غازی جنگا دا, علی خیبر, علی ہیرو خیبر دا, علی ہیرو. کیوں نہیں سبحان اللہ؟ اللہ سنیا چاچا سمیت جیڑا بھی سبحان اللہ آنکھے ایسے سال مدینے جانے. اللہ سونیا جیڑا سبحان اللہ آنکھے اللہ سونا انہوں نے ماں کو دی بخشے. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں, ہے نا توجہ آواز. علی کون علی؟ جواب علی, سوال علی, جمال علی, جواب علی, دعا علی, عطا علی, وفا علی, شفا علی, عزت دی رضا علی, علی غازی جنگیلا, علی نمازی مسجد دا, علی ہیرو خیبر دا, علی پیر سڑیاں دا, مقدی گال مقام کامل, ملائی مکھن تے گھیو علی, ملائی مکھن تے گھیو علی, نبی دی نسلہ نہ پیو علی. علی نے پوچھا. کس نے پوچھا بابا جی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر علی سے کسی نے پوچھا. کائنات عالم میں بانگ دہل جو علی کو بیان کرنے والے ہیں نا وہ جماعت اہل سنت ہے. بانگ صحیح حقائق پر مطلب الحمدللہ. یا علی یہ بتائیے کہ عقل مند بندہ کون ہے؟ ایک وہ دستا پیا ہے جڑا فرماتا سی کہ ساری زندگی میں حسرت رہی ہے کہ ترائے گلاں کوئی میں تو انج پوچھدا جویں پوچھن دا حق ہے. یا علی کیڑی کیڑی گل چاچا جی کیڑی کیڑی گل؟ فرمایا اللہ نے مینوں اتنا علم دیتا کوئی سوال ہی ایڈا سائل ہی نہ کیتا کہ میرے علی دا علم جانا. بڑے سیانے آ گئے انہاں آکھیا جی علی دس کائنات عالم میں سب تو پہلا خون دا قطرہ کیڑا گریا. یہ تھوڑا سا ذوق آپ کی طبیعت کے پیش ہے. کائنات عالم میں بتائیں جب سے کائنات وقوع پذیر ہوئی ہے قیام میں آئی ہے قاری صاحب, پہلا خون کا قطرہ زمین پر کس کا گرا ہے؟ فرمایا جیڑے تیرے ماننے چے او دساں یا حقیقت دساں؟ نہیں بولے انوکھ رکھا ہے. علی دے نا تے حلالی بول دے نو. پوچھا گیا نا علی یہ دس اے زمین تے سارے تو پہلے خون دا قطرہ کیڑا گریا؟ تے پھر علی او علی ہے جڑا مصطفیٰ دی گود وچ پلیا. کون علی؟ مصطفیٰ کی گود میں پلنے والا علی. میرے پاک نبی دے جتنے بھی جنتی غلام ہیں انہاں دی زندگی دا کچھ حصہ اندھیرے چ گزریا ہے, پر علی او علی ہے جائے آخی محمد دی گود وچ پلدی. اللہ اکبر کبیرہ. یا علی دس اس زمین سارے تو پہلے خون کس دا پیتا؟ فرمایا تیرے جڑے ماننے چے نا تقبلے تھی گئے کائنات جے علی نو نہیں تول سکی تے مصطفیٰ نو کی نہیں تول. کائنات عالم دی سمجھ اعظم بھائی پیر علی نہیں ہوندا تے نبیاں دا نبی کیویں آوے؟ آج تک کائنات بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہم, آج تک کائنات عالم مرتضیٰ نو نہیں سمجھ سکی, مصطفیٰ نو کی نہیں سمجھ سکی. کوئی سائنسدان آنا وہ سر ہوندے 11 سال 12 سال گزر گئے تحقیق کر دیا کہ سیاریاں تے ستاراں دے درمیان فاصلہ کتنا ہے, مرکری تے مریخ دے درمیان فاصلہ کتنا ہے, سورج تے چاند دے درمیان کتنا فاصلہ.
وہ کسی مسلمان دا بیلی آ مسلمان پوچھا بھی کافی دنوں تو نظر نہیں آتا کدے ہونا ہے؟ وہ کہتا یار میں تحقیق کر رہا ہوں، میں بھائی جان ریسرچ کر رہا ہوں۔ ریاض حسین بھائی میں کام کر رہا ہوں، میں کس گل تے یار میں کوشش کر رہا ہوں سمجھن دی سورج تے چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، پلاٹو تے مریخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، نیپچون تے مشتری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ پتہ کروں گا۔ اور میں ٹائم کیوں ضائع کرنا، جا علی نو پڑھنا اجے بھی سبحان اللہ تھوڑا ٹائم وقت ضائع نہ کر، جا کے ہاں بولے نا جا کر علی کو پڑھ لے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کا تربیت یافتہ صفا کے سکون افطار سے ڈگری پانے والا وہ علی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میرا خون علی کا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی چاہت میری چاہت، علی سے وفا مجھ سے وفا، علی سے جفا مجھ سے جفا، جو علی کا ہو گیا میرا ہو گیا، جو علی سے پھر گیا کہیں کا نہ رہا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جلدی سمیٹنا ہے۔ علی نے پڑھ لو، اس نے کہا کتوں پڑھا؟ فرمایا علی دینا خطبات دے کتاب لکھی گئی جن کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کیسا جی؟ نہج البلاغہ، اس کو پڑھ۔ اس ساتھیوں کا مطالعہ کیتا، اس مطالعہ کیتا نا علامہ صاحب تے اس نے 9 مہینے لگے مطالعہ کر کے سمجھان کیا، پھر اس 1000 خط لکھیا مختلف سائنسداناں مختلف پروفیسراں نے، مختلف ڈاکٹریٹس اللہ، مختلف عربی سکالرز اللہ کہ میری تحقیق آئے نہج البلاغہ پڑھن تو بعد، علی دے فرمودات پڑھن تو بعد اس اپنی تحقیق جے گل لکھی بھی جیڑا علی ہے نا میں اکثر آدھا نہیں علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں، اصل اس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں، نام علی سن کے منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط یا پیو چنگا ہوے پیو والا تے علی نو نہ مننے بولے نا ذرا۔ اس تحقیق چ لکھیا ٹر پہ کہتے چل گیا، میں بس واپس آ رہا ہوں کہ میری جڑی آبزرویشن ہے نا، میرا جڑا مشاہدہ ہے، میری جڑی تحقیق ہے، یہ علی کوئی عام نام نہیں۔ کسی آکھیا حسین تینوں آج پتہ لگتا ہے 1440 سال پہلے مدینہ والے ماں پٹ کے آکھیا علی ورگا کوئی نہیں، کملے انگریزا ہون سمجھتا ہے چاندہ بنا کے کمال ہے، مدینہ والے پہلے ہی آپ چھڑیا علی با کمال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمایا میری تحقیق یہ آندی ہے جڑی یہ کائنات بنی ہے نا، ہن دل تے ہاتھ رکھ کے تے میں یہ نہیں آکھنا سارے بولو، وہ بول سی جے چلے جے ٹھڑ گس میرا اپنا روح ہی اندر ٹور گیا، ارنا میرٹ تے گل کرنا والے بندے توجہ ہے۔ میں میرا انگریز پروفیسر لکھتا ہوتا ہے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ علی یا خدا ہے، جے خدا نہیں نا ہوں انگریز ان کا تین مذہب نہ مسلمان یا یہ خدا ہے، جے اگر یہ خدا نہیں نا تے جدو خدا ساری مخلوق بنائی آئی یہ ویندا ضرور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر میرا دل کہتا ہے میں آقا کریم رب دے کریم جانی نو سب جو پیارا علی علی وہ بخت ہاتھ کری لینا اللہ سنیا جرا ہاتھ لینا بے مدینے بھی جاوے تے لگا مشرف بھی جاوے ہاتھ لینا کیا تو کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا اور میں تھوڑا دیر نہیں بیڑا کرنا چاہتا فکر نہ جدو نبی پاک نے ہاتھ چایا نا علی دا نال دویا میں چایا بول نہ ذرا تے میں کوئی ایڈا بڑا کوئی بڑا فنکار ہاں بھئی علی دے نام تے تا ہر چیز خدا دی سو علی علی کر دی
تے میں دبا دب کے رکھی رکھا نا تے دب کے رکھی رکھ اس بنٹی چینا تے کل دے ہاتھ آکھنا ہے اللہ سونیا میں علی علی گری نہیں جیں جان سورہ یاسین چاہیا کری صاحب بیٹھے کہ تھوڑے ہاتھا پہلا گواہی دینی ہے تیری گواہی دیواؤ لا تھل رہا کے رب دے تیری میں جہانی تو سب تو پیارا علی چالا بلا چالا لو جلدا سر خسمن کھا علی کے دشمن کئی لبادوں میں دھر رہے ہیں علی کے دشمن کئی لبادوں میں دھر رہے ہیں ان حیدر کی آگ ایسی کئی منافق جل رہے ہیں علی کا کھا کر تو علی پہ پھونک کے یہ تیری فطرت ہے ملا بگرنا تیرے جیسے کئی کتے علی کے لنگر میں پڑ رہے ہیں یار کوئی نہ چاہے ہاتھ چھو تو میری طبیعت تے کیڑا سے تو میرے پاک نبی فرمایا حلالی تے حرامی دی ونڈ کرنی انہیں نا چاچا ایک گل بھی میں اپنے کل کراں بڑے بیٹھے ہو آئے کلمہ پھات کے دو کند مڑ لا بھی غلط کر رہے ہیں جی حق بیان کرا تے پھر کیوں کسی نے موت پاؤ میرے پاک نبی نے بڑی مہربانی تو سب مسکرا دے میرے پاک نبی نے فرمایا اپنے بچیاں دی ونڈ کیتی گئی اپنے بچیاں دی چاچا وہ ایک دو بندے ہیں تکلیف ہوئی ہے میں کہا تکلیف ہے تو تھوڑی دی اور دینے ہیں نبی دے نا تو تے علی دے نا تو جڑا تکلیف ہے چاہے نا انہوں اور تکلیف دینا بھی سواب گل دی سمجھ آئیے یا نہیں جڑا حق تو مرے انہوں مارو یقیناً تکلیف دینا دین اسلام میں نہیں جائے پر کتابوں پڑھ لو علماء رو پڑھ لو نبی دے نام تو تے علی دے نام تو جنہوں تکلیف آوے انہوں تکلیف دینا ثواب ہے وہ اس لیے کہ علی کا نام بھی لینا عبادت نبی کا نام بھی جپنا عبادت چلو جی واپس آ جانے ہیں توجہ ہے بولو سبحان اللہ میں چون قسم لے لو آئے علامہ صاحب بیٹھے بھئی پاکاں دے نا جپیاں نا آئی صاحب لیاں بندے دی عزت گھٹ دی نہیں بندی سمجھ آئی نہیں تسی جے بول پوچھو تو میں تھے کوئی نہیں نیک کرنی سمجھ آئی نہیں گل پکی ذہن نشین کر رہا بھائی جان جے بول سو علی علی کر سو نبی نبی کر سو میں تھے نیک کائی نہیں اپنے مالک تے خالق نو راضی کرنا نہیں چلو میں چونکہ 5 منٹ گفتگو کرنی آئی ٹائم نیڑے آ گیا قریب علی پاک فرماندے نو تھا زمانے آ لیا ہوں تھانو پتہ ہے سیانا بندہ کون ہے سیانا بندہ کون ہے آج کیتی گئی پیر علی ہمیں نہیں پتا آپ مہربانی فرمائیں بتائیں کہ سیانا بندہ سمجھدار بندہ کون ہے تو پیر علی فرمانے لگے کہ میں نے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا سمجھدار بندہ وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جڑا پیسے جوڑے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جڑا ٹرک بنا لے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جڑا مال بنا لے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا عالی شان گھر بنا لے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جڑا اکاؤنٹ بہنا براما دے حق کھا کے بھر لوے سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جڑے ستھرے کپڑے پا لوے پیر علی سونیا علی لجپال علی دسنا سیانا بندہ کیڑا ہوتا ہے تے فرمایا گیا سیانا بندہ ہوتا جڑا کثرت نال موت ہو جائے پوچھا گیا اے شہنشاہ بلاغت اے شہنشاہ فصاحت اے حکمتوں کے بادشاہ علی بتا موت کو یاد کرنے میں حکمت کیا ہے تو میرے پیر علی فرمانے لگے جب تم موت کو یاد کرو گے نا ہر قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں یہ احساس ہوگا اگلے لمحے اگر میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا ہر وہ فیصلہ جب کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو گے جب تمہیں موت یاد آ جائے گی تو تم اس سے باز رہو گے فرمایا جب اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگو گے تمہیں موت یاد آئے گی اس سے باز رہو گے جب تم کوئی غلط کام کرنے لگو گے تمہیں موت یاد آئے گی اس سے باز رہو گے میرا مشورہ یہ ہے موت کو یاد تم کر لینا جب مر کر اٹھو گے یوں باز ہو گے جیسے ابھی ابھی ماں نے جنم دیا
پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نور بھائی جان پڑھ کے دیکھ لو، میں گفتگو ختم کراں. میرا سونا نبی دیہڑی 100 میری موت نو یاد کرتا. سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا 100 میری میرا سونا نبی توبہ کرتا دیہڑی. کتنی میری جی؟ 100 میری. سر جی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا توبہ کرنے والا بندہ ہے نا گناہ گار ہے، سچی توبہ کرتا ہے نا وہ انج ہوندا ہے جویں اس کوئی گناہ کیتا ہی نہیں. سن توبہ کرنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے گناہ گارو، اے میرے امتیو، اگر تھوڑے کو کوئی غلطی ہو جاوے نا پھر جلدی جلدی کوئی نیکی بھی کر لیا کرو. عرض کی سنیا کیوں؟ فرمایا تیری غلطی نو تیری نیکی کھا جاسی تو انجو سے جی میں غلطی کیتی کہی. یار اسی انسان ہے نا بے جانے انجانے نہ غلطی ہو جاندی ہے نا. تے میرے سونے نبی فرمایا غلطی ہو جاوی تے نیکی بھی کیتی کر. سنیا کی نیکی ہے؟ فرمایا کسے نو مسکرا کے ویکھ چھڑنا بھی نیکی ہے، رستے چ تکلیف دے چیز ہٹانا بھی نیکی ہے، کسے نو رستہ دکھانا بھی نیکی ہے، کسے راہ بھلے ہوئے نو راہ سیدھے تے لانا بھی نیکی ہے، اپنے مومن بلال نو سلام کرنا بھی نیکی ہے، تسے نو پانی پیوینا بھی نیکی ہے، بھوکے نو کھانا کھوینا بھی نیکی ہے. یہ معاملہ ہے. آخری بات، آخری حدیث عرض کرنا. سیانہ بندہ کون ہوتا ہے؟ دوبارہ یاد، سیانہ بندہ کون ہوتا ہے؟ موت کو یاد کر لیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا وصال تو پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا قبلہ علامہ صاحب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام عرض کیتا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرے نال کون ہے؟ عرض کیتی بندہ نواز اسرائیل ہے. وہ روایت میں نہیں پڑھ رہا جیسے اسرائیل 3 میری آیا تے سیدہ پاک آکھیا میرا ابو بیمار ہے موڑا اللہ اکبر کبیرہ. حاضر خدمت ہوئے نا فرمایا یہ کون ہے؟ حالانکہ میرے سونے نبی نے پتا اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل ہے. اگر سمجھانے کے لیے عرض کروں نا یہ وہ فرشتہ ہے جو ماں کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بچوں سے جدا کر لیتا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو بیٹی کو ماں سے تنہا کر دیتا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو بچوں کو اپنے والدین سے جدا کرتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ان وقت کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے نا تو اسرائیل جھک کے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونیا میں آج تائیں کہیں نہ کل بھی گیا نہ کسی نے سلام کیتا ہے نہ کسی کو اجازت نہیں، پر میرے سونے رب فرمایا ہے اے اسرائیل جنہوں میرے یار کو جامع سلام بھی کریں تو اجازت نہیں. کٹھے مرد قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی اور بٹھا جڑا کرے تیری شان دا مقابلہ. عاشقاں نو اصلی جوڑ بٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا ایو رات دنے چھوڑ بٹھا پر اللہ نے گل مکا چھڈی تسا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں دیدار ان کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں. اصل معاملہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ختم کروں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیویں آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے میرے خالق نے مجھے حکم دیا ہے میرے محبوب کے در انور پر جائے نا تو یہ سمجھ کر نہ جانا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جا کر میرے محبوب سے پوچھنا. یہاں پر لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولی پر خدا کی عزت کی قسم کائنات عالم میں خدا خدا ہو کر بے مثل اور بے مثال ہے. محمد مصطفیٰ محبوب خدا ہو کر بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دل ہے نا تھوڑا دل کرے تو جتنا مرضی نے جیو میری ضرورت نہیں آمن دی جے سونیا اللہ کو تشریف لے جانی نہیں تو تھوڑی مرضی. میرے سونے نبی نا جبرائیل علیہ السلام نے ویکھیا انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونے ٹرو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرائیل دس نا جدو روح قبض کرنا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. عرض کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم ملائم ریشمی مخمل کا کپڑا کانٹوں میں جب الجھ جاتا ہے تو اسے جب کانٹوں سے جدا کیا جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے
وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ برسٹ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جسموں سے روحوں کو نکالتا ہوں ان کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہو جاتا ہے۔ میرے پاک نبی نے ایک گل سنی نا بھائی جان، تے سونے دیاں چشمان کرم وچ رحمت للعالمین نبی دیاں رحمت علی اکھاں وچ رحمت علی آنسو شم شم بس اتنی تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ اتنی ہوتی ہے۔ میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم رنے نا تے اسرائیل نے فوراً ہاتھ جوڑ لے، عرض کی تھی سونیا سب پریشان نہ ہو، سائنج کرو اس روایت دا راوی بھی پیر علی، تو سائنج کرو اپنی امت نو دسو کہ ہر فرض نماز تو بعد، ہر فرض نماز تو بعد ایت الکرسی او پڑھے نا روح انج کمال کر سج میں مکھن جوال کر لے یا رسول اللہ۔ پھر میرے اس سے نال ہی روایت میں قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہر امتی نو اتنی تکلیف ہونی ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ہونی ہے۔ ایک روایت ہے بھی راوی پیر علی ہے بھی راوی پیر علی، تسی ایویں دلا نہ سمجھو، اس روایت دا بھی راوی پیر علی، مولا علی مشکل کچھا شیر خدا۔ تو پوچھا گیا حضور موت دی تکلیف کتنی ہوندی ہے؟ فرمایا ایک زخم تے جدو 300 ویری تلوار ماری جاوے، ایک زخم تے 300 ویری تلوار ماری جاوے، ایک جگہ تے اللہ نہ کرے ایک کٹ لگ جاوے نا انگل لگے تے تکلیف ہوندی ہے، تے 100 تلوار دے وار، ایک روایت 1000 تلوار دے وار آویں کتنی تکلیف ہو سی؟ اچھا کیا بہت زیادہ تکلیف۔ اور سنو تکلیف کم کرامان اللہ مدینے اللہ اکبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میرے امتی کو اتنی تکلیف ہونی یا رسول اللہ ہونی۔ فرمایا اسرائیل ایسا کرو جتنی بھی تکالیف تو نے میرے امتیوں کو دینی ہے وہ ساری تکالیف مجھ محمد کو دے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی لانے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا۔ فرمایا جتنی بھی تکلیف ہونی ہے نا وہ ساریاں تکلیفاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تن تے دے لا، میرے امتیاں نو کچھ نہ کی، میرے امتیاں نو کچھ نہ کی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے عرب دے جانجا کعبے دی حاجا نبیاں دے جانجا غریباں دی کانجا بندے تے رحمے دا سرکارا امت دا غمخارا مدنی مدٹھارا صادق تے امیرا در یتیما عرفانا لکا ذکرک دے تاج آلیا آلہ مراج آلیا آلہ اصحاب آلیا سچے گھر آلیا سونی امت آلیا اپنے امتی ادسی کہ اپنی زندگی دے وچ بھی میری محمد اور آل محمد دے درود وہ پڑے درود ایک کمال کر سانجھ میں نبی آدھی یہ عالم ہے۔ دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، چاچا جان کے درجات بلند فرماوے، اللہ سونا چاچا جان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تے سچی شفاعت نصیب فرماوے، اللہ سونا انہاں دی قبر نو بقا نور بنائے۔ وآخر دعوانا